ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف ڈاکٹر لو. آپ لوگوں کا اوور ویلمنگ رسپانس جو ہمیں مل رہا ہے، آپ کا پیار، آپ کے کویشچنز، اس سے ہم دونوں کی ہمت بندھی ہوئی ہے. اسی طرح پیار اور کویشچنز بھیجتے رہیے گا اور مزید ڈیلے نہیں کریں گے. ڈاکٹر علی پلیز پہلا سوال بتائیے. پہلا سوال جو ہے وہ علی نے بھیجا ہے. کے ہم نام بالکل، علی زیدی نے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی گاڑی کے 2 ٹائر ہیں تو باقی کے 2 ٹائر کہاں ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے فی الوقت آپ موٹر سائیکل ہی چلائیں یا سائیکل تو آپ کے لیے بہتر ہے. جیسے جیسے زندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے، ٹائر ایڈ ہوتے جائیں گے، سواری بڑی ہوتی جائے گی. تو فی الحال اگر آپ میاں بیوی ہی ہیں تو موٹر سائیکل سمجھ کے چلائیں، لیکن ون ویلنگ مت کیجیے گا. اصل میں جو محاورے ہوتے ہیں ان کی وزڈم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ فوک وزڈم یہ کئی ہزار سال کا نچوڑ ہے. یہ تو اس میں بیسیکلی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ موٹر سائیکل بھی ایک گاڑی ہے، سائیکل بھی ایک گاڑی ہے، سواری ہے نا، سواری ہے. تو 2 ٹائر اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، بس سوار ہو جائیں آپ. لیکن اگر آپ اسپائس اپ کرنا چاہ رہے ہوں چیزیں تو فورسم تک آپ جا سکتے ہیں. اورجی کا سوچیے گا بھی مت. لیکن لوگ سوچتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہ آپ کے ریلیشن شپ کے لیے خراب ہو سکتا پھر ہے. وہ ایک لاٹو سا ہوتا ہے نا، وہ ایک کھلونا جس کے نیچے 5-6 ٹائر لگے ہوتے ہیں، پھر وہ ایسے گھومن گھیریاں کھاتا رہتا ہے یوں 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 یوں، اور اس کی بیٹری بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اگلا جو سوال ہے وہ فراز صاحب نے بھیجا ہے گجرانوالہ سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی بندی کہے کہ لو یو ٹو شادی کے بعد کہوں گی اور شادی اس کی ریحان سے ہو جائے، تو پھر جو وہ لو یو ٹو کہیں گی وہ آپ کے لیے ہوگا یا ریحان کے لیے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کوئی بھی انسان، چاہے وہ بوائے فرینڈ ہو یا گرل فرینڈ، اگر وہ کوئی بھی کام شادی کے بعد پہ اٹھا رکھتے ہیں تو وہ پھر جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے وہ تو اسی کا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ایک بار جب انہوں نے آپ کا کاٹ دیا اور کسی اور میں بانٹ دیا تو پھر لو یو 2 3 4 سب اسی بندے کا ہوتا ہے. پھر آپ کا صرف بابا جی کا ٹھلو ہی رہ جاتا ہے. سوری ٹو سے، پر ٹف ریالٹی تو یہی ہے. ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن جو سچ ہے سو سچ ہے. اگلا سوال جو ہے وہ بھیجا ہے تسلیم نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی گرل فرینڈ آپ سے آئی فون 11 ایکسیپٹ نہ کرے کیونکہ اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہو اور ریحان سے آئی فون 13 لے لے، تو کیا اس کی ایگو بڑی ہے یا آپ کا تحفہ چھوٹا؟ میرے تو خیال سے پھر ریحان کا بڑا ہے تحفہ. جس کا تحفہ بڑا اسی طرف پیار کا جھکاؤ ہو جاتا ہے. تو اب کمپیریٹیو اسٹڈیز میں آپ کا تحفہ چھوٹا ہے یا ان کی ایگو بڑی ہے، یہ سب کچھ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. پھر یہ ریحان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا بڑا دے سکتا ہے تحفہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اگلا سوال جو ہے، آج اس نوعیت کے کافی سوال آ رہے ہیں. اب قاسم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر ریحان کے پاس فارچونر ہو اور میرے پاس کرولا تو کس کی محبت سچی ہے؟ دیکھیں جیسے کہ ابھی ایک سوال پہلے ہم نے کہا ہے کہ جس کا تحفہ بڑا ہے محبت اس کی ہے، جس کی گاڑی بڑی ہے اسی کی محبت سچی ہے. ہوتے ہوئے تو ہم نے دنیا میں یہی دیکھا ہے. آپ کا جذبہ جو ہے وہ اس کی داد ہم ضرور دے سکتے ہیں کہ آپ نے فارچونر کے ساتھ لا کے اپنی کرولا کھڑی کر لی، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فارچونر کا کوئی ٹائر پنکچر کر دیں یا چریٹ مار دیں گزرتے گزرتے، باقی مقابلہ نہیں بنتا. ہاں، لیکن اس میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آپ دکھی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دکھی نہ ہوں، آپ ہوں، آپ اس صدمے کو دل پر لیں. یہ جو دنیا میں ان ایکوالٹی ہے اس میں سے گزریں، اس کو اپنے اوپر حاوی کریں اور پھر ایک گیت بنائیں، کامریڈ بن کے نکلیں اس میں سے، اور وہ گیت آپ ڈیڈیکیٹ کریں جن کی آپ محبت کے خواہاں ہیں.
جب بھی ریحان کا اور ان کا بریک اپ ہوگا, ریباؤنڈ آپ سے ہو کے گزرے گا. اور ایک اور جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ پھر اپنی کرولا نکالیں اور وہ کسی مہران کے ساتھ جا کے کھڑی کریں, تاکہ پھر آپ کی گاڑی بڑی ہو جائے. جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کسی اور کے ساتھ کریں. بانٹیں اس کو آگے, مہران والوں کی بجا دیں. یہ دنیا ہے, یہاں ایسے ہی ہے. یہاں غم کے مارے تڑپتے رہے ہیں, تڑپتے رہیں گے. اگلا سوال جو ہے وہ افشاں صاحبہ نے پوچھا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بوائے فرینڈ میری سٹوریز سین تو کرتا ہے پر پکچرز لائک نہیں کرتا, کیا میں گھبراؤں؟ دیکھیے, اگر بوائے فرینڈ ہونے کے باوجود بھی وہ صرف سین کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا تو کیا فائدہ؟ مقصد فوت ہو گیا. ہاں بالکل, کیونکہ اکثر آج کل تو لوگ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بناتے ہی اس لیے ہیں کہ جو انسٹاگرام کی پوسٹ ہیں وہ ازراہ تکلف اگلے بندے کے دوست احباب بھی لائک کریں گے, ریچ بڑھے گی ہماری. تو اگر وہ بندہ ہی نہیں لائک کر رہا تو مطلب نہ تو آپ کے پرسنل زندگی میں اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آپ کی ورچوئل زندگی میں کوئی فائدہ ہے. تو ورچوئل زندگی کو ہمیشہ اصل زندگی سے اوپر رکھنا چاہیے, کیونکہ بہرحال وہی آپ کا چہرہ ہے جو دنیا کے سامنے آیا ہے. باقی تو آپ جو مرضی کریں, وہ بندہ تنہائی میں بے شک آپ کے تلوے چاٹے, وہ کس نے دیکھا ہے؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ تو آپ کا مور جو ہے اس کو نچائیں اور چوک میں کھڑا کر کے نچائیں تاکہ دنیا دیکھے. اور اگر یہ نہیں کر رہا مور تو کوئی خرگوش ڈھونڈ لیں, اس مور کو ریٹائر کر دیں. بالکل, کیونکہ آپ اصل زندگی میں تو ایک دن میں 8, 10, 20 لوگوں سے مل لیتے ہوں گے. آن لائن آپ کا انٹریکشن ڈیلی ہزاروں سے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اپنی پرائرٹی اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو پہلے ٹھیک کیجیے, بالکل. اور اس کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ مور کو ریٹائر کرنے والی بات, اس کو فالو کیجیے. چند پرانے سیانے بابے اور فیس بک کے میمرز کا یہ کہنا ہے کہ جوڑوں کا درد سنگل لوگ کیا جانیں, کہ تو صرف جوڑے ہی جانتے ہیں. اس لیے اگر آپ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو سنگل رہیں, اپنے آپ سے پیار کریں. بہت شکریہ. دس پبلک سروس میسج واز براٹ ٹو یو بائی ڈاکٹر لو. اگلا سوال جو ہے وہ شفیق صاحب نے پوچھا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی سپورٹس شروع کرنا چاہ رہا ہوں, ویری گڈ, ایسی جس سے میری لو لائف کو بھی ہیلپ ملے. تو کشتی رانی کیسا کھیل رہے گا؟ جی دیکھیے, اگر زیادہ تر اس پہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جسم کے کون سے حصے سے زیادہ کام لیتے ہیں. تو اگر آپ کے بازو جو ہیں ان پہ آپ زیادہ ریلائی کرتے ہیں پیار محبت کے لیے, کہ گرل فرینڈ کو آپ نے باہوں میں اٹھا کے جھلانا ہے, یا اس کے ساتھ کیکلی ڈالنی ہے, یا آپ نے اس کے ابو کے ساتھ پنجہ شنجہ لڑانا ہے, تو پھر تو کشتی رانی از ویری گڈ. اگر زیادہ کام آپ کا ٹانگوں کا ہے تو پھر آپ سائیکلنگ وغیرہ کی طرف جائیں. تو یہ آپ نے پرائیورٹائز کرنا ہے کہ زیادہ جو ہے آپ کی لو لائف میں جسم کا کون سا حصہ استعمال ہو رہا ہے, اور پھر اس سے ریلیٹڈ اسپورٹس واہ لے لیں. خوبصورت بات. اچھا, اگلا سوال جو ہے وہ بہت ہی ایک درد بھرا سوال ہے, اور وہ بلال صاحب نے لاہور سے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری شادی ہو چکی ہے, جب بھی کوئی شخص پہلی دفعہ ملتا ہے وہ اکثر ہم میاں بیوی کو اکٹھے بٹھا کے پوچھ لیتا ہے کہ آپ لوگ کیسے ملے. تو جب بھی میں کہانی سناتا ہوں اس کے بعد بیوی ناراض ہو جاتی ہے. تو یہ جو کہانی ہے یہ جیسے ہوا ہوتا ہے آپ نے ویسی سنانی ہوتی ہے, یا اس میں ہر دفعہ مرچ مسالہ لگانا ہوتا ہے, اور کیا ہر دفعہ مرچ مسالہ بھی پہلے سے ڈبلا دینا ہوتا ہے؟ دیکھیں, آپ اسمارٹلی اس کو پلے کریں. جیسے ہی کوئی یہ کہے آپ فوراً سے اپنی بیوی کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ اصل میں تو اسٹوری ٹیلنگ جو ہے اور جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ اس سے اچھا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. مطلب قدرت نے اس کو ایسا ہی تحفہ دیا ہے کہ یہ جب بات سناتی ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ وہیں پہنچ گئے ہیں, تو یہ سنائے گی. لیکن اگر کوئی بہت زور ڈالے کہ نہیں نہیں آپ ہی سنائیں, تو ایک ٹرک آپ نے یاد کر لینا ہے. کسی دن اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ایسے ہی ریوائز کریں کہ جان ہم کس ڈیٹ کو ملے تھے, میں چاہتا ہوں ہم اس کی اینیورسری سیلیبریٹ کریں. اس طرح کی کچھ چولے مار کے ان سے ڈیٹس نکلوا لیں, کیونکہ خواتین کو یاد ہوتی ہیں کہ جمعرات والا دن تھا, باہر یہ موسم تھا, گھڑی پہ یہ بجا ہوا تھا, میری کام والی اندر انٹر ہوئی تھی, اس نے باجی کہا اور با بھی اس کے منہ میں تھا,
کو تمہارا پہلا میسج آیا تھا. اس طرح کی ڈیٹیلز ان سے کشید کروا کے بے شک کہیں لکھ لیں, فون میں سیو کر لیں. وہ ڈیٹس آپ نے یاد کر لینی ہیں. جب بھی آپ نے اسٹوری سنانی ہے آپ نے ان ڈیٹس ٹائم لائن کے ساتھ سنانی ہے کہ یہ دن تھا اور یہ تاریخ تھی, گھڑی پہ یہ بجا تھا, جب تم فلانے رنگ کا جوڑا پہن کے میرے سامنے پہلی بار آئی میں نے تمہیں دیکھ, اس طرح کی باتیں, تاکہ ہر دفعہ آپ کی گرل فرینڈ کہے کہ اور آپ کی بیوی کہے کہ او یار اس کو تو ڈیٹس تک یاد ہے, ٹائم بھی یاد ہے. بس پھر آپ دیکھیں کیسے گیم چکی جاتی ہے آپ. اچھا, اگلا سوال جو ہے وہ رزاق صاحب کی طرف سے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کل کے دور میں کوئی کہے کہ گڈی تو مگا دے تیل میں پوانی ہاں, تو اس یا کیپر. دیکھیے آج کل کے دور میں تو شرط ہی یہ ہونی چاہیے کہ گاڑی میری, سواری میری, تیل تمہارا. تو اگر تو وہ یہ کہتی ہے کہ تیل میں پوانی ہاں, آپ کو اور کیا چاہیے. آج کل تو تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگوں نے گاڑیاں گیراجوں میں کھڑی کر دی ہیں. تو اگر آپ کو کوئی تیل ڈلوا کے دینے والا ہے تو آنکھیں, منہ, ناک, کان سب بند کر کے بس شادی ڈیٹ نکالیں, بلکہ ہمیں انوائٹ کریں, ہم ضرور آئیں گے. اچھا, اگلا سوال جو ہے وہ انہوں نے نام اپنا, اٹس اوکے, نو پرابلم. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی سسرال جاتا ہوں سسر کوئی نہ کوئی پھکی دے دیتے ہیں, کیا میری بیوی سب کچھ گھر جا کے بتا دیتی ہے؟ دیکھیں خواتین ویسے تو سب کچھ سب کو ہی بتا دیتی ہیں, خاص طور پہ جو باتیں بتانے والی نہیں ہوتی. تو یہ تو چاہے وہ آپ کو کوئی پھکی دیں یا نہ دیں, یہ تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں ہی رکھیں کہ آپ ان کی تمام دوستوں اور خاندان والوں کے سامنے ننگے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ اس کو پازیٹیولی لیں کہ سسر آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی بجائے آپ کو کوئی سلوشن فراہم کر رہے ہیں. کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی اور انسان کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑ رہا, کچھ فیس نہیں کرنا پڑ رہا, نو شیمنگ ایٹ آل. اور پھکی بھی آپ کو گھر بیٹھے میسر ہے, آپ کو اور کیا چاہیے. سسرال جائیں, وہاں سے کھانا بھی کھائیں, ٹہل سیوا بھی کرائیں, پھکی پکڑیں اور گھر آ جائیں. بلکہ اس پھکی کو کہیں کسی لیبارٹری میں چیک بھی کروائیں. پہلی تو یہ کہ اس سے کہیں آپ کے گردے فیل تو نہیں ہو رہے, یہ دیکھ لیں. دوسرا اس کا فارمولا ایکسٹریکٹ کروا کے خود گھر میں وہ بنا کے اس کو آگے بیچنا شروع کریں. کاروبار ہر چیز کو دیکھیں آپ, اگر آپ انٹرپرنور ہیں نا, اگر آپ کے اندر وہ اسپرٹ ہے ڈاکٹر علی کی طرح, تو پھر ہر چیز کاروبار ہے. اچھا, جو اگلا سوال ہے وہ آفتاب صاحب نے پوچھا, اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری بیوی کو صفائی کا بہت شوق ہے, اور جب بھی وہ صفائی شروع کرتی ہیں وہ میرے ہوم آفس سے شروع ہوتی ہے. تو ان کو میں یہ کیسے سمجھاؤں کہ یہ گند نہیں ہے, میں آرگنائز ہی ایسے کرتا ہوں چیزیں. دیکھیں اس میں صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ جو کمرہ ہے اس کا دروازہ لاک کریں اور اس کی چابی صرف اور صرف اپنے پاس رکھیں, بلکہ وہ چابی آپ کسی طرح اپنے جسم کے کسی حصے کے ساتھ سلوا لیں, نگل لیں. اس میں یہ پرابلم ہوگا کہ پھر ہر دفعہ آپ کو زور لگا کے چابی کشید کرنی پڑے گی, اس کو دھونا پڑے گا. لیکن وہ چابی بس جو ہے نا وہ کسی طرح کسی اور کے ہاتھ نہ لگے. آپ اپنے اوپر کوئی بھی الزام لے لیں لیکن دروازہ لاک رہنا چاہیے, کیونکہ اگر دروازہ کسی دن کھلا رہ گیا تو صفائی شروع وہیں سے ہی ہوگی. یہ تو پکی بات ہے, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کی بیوی کا, کیونکہ عام طور پہ مرد حضرات جس طرح چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں اپنی طرف سے, وہ آرگنائزیشن از دا ڈیفینیشن آف کھلارا. تو آپ اس کمرے کو بند کر دیں یا اپنا آفس گھر کے علاوہ کہیں اور شفٹ کر لیں. اچھا, آخری سوال آج کا, اور یہ رشید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں تھے ہوتے, میاں بیوی ہم دونوں نے بہت علاج کروایا, اس کے بعد ہونا شروع ہو گئے اور اب رک ہی نہیں گئے. یہ بہت کامن ایک ایشو ہے, اس کو کہتے ہیں ڈکا کھلنا. وہ جب ایک دفعہ کھلتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کیونکہ پیچھے بچے پریشر سے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ پھر
یکدم آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ ایک دفعہ آنے دیں. جب پریشر ریلیز ہوگا تو یہ آمد و رفت خود ہی تھم جائے گی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو چلتے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں, تو ان کو آنے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر تمکنہ, آپ کے وقت کا بہت زیادہ شکریہ. تو میرا فرض تھا. اور بہت افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ مزید وقت ہم آج نہیں دے سکیں گے, لیکن اگلے ہفتے اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے, پیار بانٹیے.